یہ ہمارے اقبال صاحب آپ کچھ کہیں گے واک کے بارے میں؟ بس واک کرنی چاہیے، روزانہ کریں، نہیں تو ہر سنڈے کو تو ضرور آئیں گے اور واک کریں۔ اکرام صاحب آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل۔ آصف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ آپ زندگی کا ایک حصہ بنا لیں جی، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ جلدی آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ واک لازمی کریں، اور صبح شام کریں، اور سونے سے پہلے بھی لازمی کریں، اور صبح فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا سر چاہیں وہ گے؟ یہ ہے کہ یوگا ہم سارا ہفتہ کرتے ہیں، ایک نیچرل چیز ہے اور ہم کرتے ہیں، خوش بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک مونوٹنس قسم کی وہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ یہ کر لیتے ہیں جیسے ایک میرے صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ ہماری جو خوشیوں میں ہماری صحت میں ایک ایڈیشن ہوگی۔ تو آپ سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی ہمارا آپ بات چیت میں ڈاکٹر صاحب سے کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے جب پہلی دفعہ ہمارے ساتھ واک کی تھی تو ہمیں وہ راستے میں علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کس اسٹیٹ آف ہیلتھ کے اندر ہیں، تو غالباً وہ واک ہماری کوئی 26 کلومیٹر کی تھی شاید، یا اتنی ہوگی، یا 15 کلومیٹر کی تھی، وہ ہماری فرسٹ واک تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تھوڑا پیچھے رہ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے کہا یار یہ فٹ آدمی ہے کیوں نہیں ہو رہے، تو جب وہاں پہ پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہیز بین اے اسپورٹس مین، اور وہ آپ بتائیے گا جب آپ کا وہ ہارٹ کا ہوا پھر وہ کولیٹرل، تو وہ اس کو آپ ایکسپلین کیجیے وہ کیا واقعہ تھا۔ انفیکٹ 1985 میں میرے ہارٹ کے ساتھ پیلپیٹیشن شروع ہو گئی، ایکٹاپکس آنے شروع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میں نے وہ کچھ میڈیسن کھائی لیکن اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اسپورٹس کو جوائن کر لیا۔ وہ اسپورٹس نے مجھے جو میری ہارٹ کا تھا اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور مجھے تقریباً تمام میڈیسن سے میری جان چھوٹ گئی۔ وہ تقریباً سپورٹ میں ان انٹرپٹیڈ تقریباً 25 سال تک میں کرتا رہا۔ اس کے بعد میں بحریہ میں آیا ہوں، تو بحریہ میں جب فرسٹ واک ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی 15 کلومیٹر کی واک ہونی ہے۔ انفیکٹ میں حالانکہ اسپورٹس مین بھی تھا، لیکن مجھے اس بات پہ بہت اریٹیشن ہوئی کہ اتنی لمبی واک بھی کوئی واک ہوتی ہے؟ واک ہوتی ہے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے 15 کلومیٹر کرنی ہے 35 تو کلومیٹر نہیں سر، وہ بعد میں وہ بات کی، تو بعد نخواستہ میں نے جوائن کر لی، اور مجھے اندر اندر سے ڈر بھی تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری ایج کتنی ہے، 70s کے نزدیک جا رہا ہوں، کچھ پرابلم بھی ہے، تو میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ سارے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ شریک ہو گیا۔ تو دوستوں کے ساتھ جاتے جاتے گپیں لگاتے 5 کلومیٹر کا تو پتہ ہی نہیں چلا، جس سے میں اپریہنسو تھا، لیکن 5 کے بعد 10 کلومیٹر ہو گئے، اس کے بعد 15 کلومیٹر بھی ہو گئے، اور وہاں جا کے ایک بہت زیادہ احساس ہوا۔ احساس یہ ہوا کہ میرا ہارٹ کتنا کیپیبل ہے، میرے مسل کتنے کیپیبل ہے، اور ایک نئی انرجی پیدا ہوگی بھی یار ہم اپنے آپ کو کہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ تو پھر مجھے بڑا حوصلہ ہو گیا، میں نے کہا بھی یہ تو جتنا ہم اپنے آپ کو اسٹیمیٹ کر رہے تھے بھی ہم بہت ہی اب گئے گزرے ہو گئے ہیں، ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اب چونکہ ہم یوگا بھی کر رہے ہیں اور ایکسرسائز یہ بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے سارے مسل ٹون اپ ہو رہے ہیں اور ہم پہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ تو ہم نے میں انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بتاؤں گا، جو واک ہے یہ 27 بیماریوں کا علاج ہے، 27، جو کہ آئندہ انشاءاللہ ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی اللہ نے انسان کے لیے اس کے اندر ہر چیز بلڈ کی ہوئی ہے، آپ کی ہیلتھ اندر ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب اس کو میرے ساتھ وہ سپورٹ کریں گے کہ جب آپ ریگولر واک کرتے ہیں یا اس قسم کی انٹینسو سپورٹ کرتے ہیں، تو جن لوگوں کی آرٹریز کلوز ہونے والی ہوتی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ایک کولیٹرل آرٹری اندر بنا دیتا ہے، جس سے جو بلڈ سرکولیشن ہے آپ کی اس آرٹری جو کہ کلوز ہو گئی ہے، جو ہونے والی ہے، وہ بلڈ سرکولیشن ادھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یو آر سیف ایز لانگ ایز یو آر واکنگ، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا کہ مجھے ایک دفعہ کارڈیولوجی والوں نے، میں نے ای سی جی کروائی، تو ہمارے کارڈیولوجی کی یونٹ کے تمام ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو پھر میں اس کو یہ اینجیوگرافی کے لیے میں لاہور چلا گیا۔ تو وہاں پہ جا کے جو ہمارے کارڈیولوجسٹ تھے اس سے میں نے کہا کہ جی جب انہوں نے مجھے سارا ٹیسٹ کر لیا تو انہوں نے مجھے اوکے قرار دے دیا۔ میں نے کہا جی پھر اس کا ڈفرینس کیا ہے کہ جی ای سی جی میں ہماری فائنڈنگ کچھ اور آ رہی ہیں، آپ مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو کیونکہ میں بھی کارڈیولوجسٹ تھا، میرے ساتھ کارڈیولوجسٹ گیا ہوا بھی تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ ای سی جی پہ جو چینجز آ رہی ہیں وہ حقیقت میں آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ آپ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں، آپ کافی عرصے سے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، تو آپ کی کولیٹرلز اتنی ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ وہ کمپنسیٹ کر رہی ہیں، اس لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔
پھر میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ میں نے کہا میرا ایک ہی سوال ہے، کیا میں یہاں سے واپس جانے کے بعد اپنی گیم کو دوبارہ جاری کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آئندہ آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا، آپ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، جتنی گیمز لگا رہے تھے، 4 لگا رہے تھے، 5 لگا رہے تھے، آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور اس کے متعلق اب آپ نے زبردست باقی اکرام صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ